مدینہ منورہ یہ دونوں مبارک شہر ہیں، دونوں بڑے مبارک شہر ہیں۔ اس کے فضائل معلوم کرو۔ مکہ کتنا مبارک شہر، مدینہ منورہ کتنا مبارک شہر ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ برا مت لگانا دوستوں، ان دونوں مبارک حرم کی اس وقت آنے والا حاجی انتہائی بے ادبی کر رہا ہے، انتہائی بے ادبی کر رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم زیادہ عمل نہ کر سکو کوئی بات نہیں، لیکن ان دونوں حرم کی بے ادبی سے بچو۔ اس حرم کا حال دیکھو ہم نے کیا کر دیا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے وہ کیا ہوا تھا، کرن حادثہ کیسے ہوا تھا، مینا میں حادثہ کیسے ہوا تھا، وہ 2 سال پہلے مدینہ شریف میں کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا وہ جو کچھ ہوا تھا وہ ہماری بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہم یہاں آ کر کیا کر رہے ہیں دوستو؟ میں عرض کرتا ہوں، بمبئی کا مسلمان، ہندوستان کا مسلمان جتنا اپنے ملک کی مسجد کا ادب کرتا ہے اتنا بھی ان دونوں حرم کا ادب نہیں کرتا۔ کیا حال بنایا حرم کو، جا کر دیکھو، فوٹو اسٹوڈیو بنا دیا ہے۔ ایک کھڑا ہوتا ہے دوسری فوٹو نکالتا ہے، دوسرا کھڑا ہوتا ہے تیسرا فوٹو نکالتا ہے۔ اب تو گروپ فوٹو لی جا رہی ہے۔ میں پرسوں بیٹھا تھا مطاف میں، 3 بج رہے رات کے، لوگ تہجد میں اور تلاوت میں مصروف ہیں اور گروپ فوٹو لی جا رہی ہے، اور جب فلیش آ رہا ہے ان پر کیمرے کے ذریعے باقاعدہ، تو سارے لوگ ہنس رہے ہیں اور تھم بتا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں۔ کس قدر حرم کی بے حرمتی اور بے ادبی کی جا رہی ہے۔ یہ جگہ فوٹو لینے کی ہے میرے بھائی۔ مقام ابراہیم پر دیکھا لڑکیوں کو، بچیاں میری بہنیں سیلفی لے رہی ہیں، سیلفی اسٹک کے ساتھ فوٹو لی جا رہی ہے۔ حرم کی حرمت کو کس قدر پامال کیا جا رہا ہے۔ یہاں تو تمہاری سانسیں رک جانا چاہیے۔ یہ اول بیت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بے ادبی اور گستاخی کی جگہ نہیں ہے دوستو۔ کس قدر گستاخی اور کس قدر بے ادبیاں یہاں ہو رہی ہیں۔ طواف میں دیکھتا ہوں بعض بھائیوں کو اور بہنوں کو نکاح کے فوراً بعد آ گئے ہیں، کسی نے انہیں بتایا نہیں طواف کیسے کرنا چاہیے۔ کوئی اپنی بیوی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر طواف کر رہا ہے، کوئی گلے میں ہاتھ ڈال کر طواف کر رہا ہے، کوئی ہاتھ میں ہاتھ لیے طواف کر رہا ہے۔ کوئی مارننگ واک کے لیے آپ نکلے ہو یا کسی گارڈن میں ٹہلنے کے لیے نکلے ہو، طواف کرنے کا طریقہ بھی کسی نے نہیں بتایا کہ کیسے طواف کرنا چاہیے۔ اس قدر بے ادبی ہے، اس قدر جسارت ہے۔ انہوں نے پچھلے 2-3 سال سے کرسیاں رکھنا شروع کی ہے، یہ ضعیفوں کے لیے رکھی ہے، جو اپنے بمبئی کی مسجدوں میں، ہندوستان کی مسجدوں میں بھی نیچے نہیں بیٹھ سکتے، اپنے گھروں میں بھی نیچے نہیں بیٹھ سکتے، مجبور ہے وہ کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے۔ ان کے لیے انہوں نے کرسیاں رکھی۔ ہمارا جوان بھی دھڑلے سے کرسیاں استعمال کر رہا ہے، پورے حرم کو، پورے مطاف کو یعنی اسٹیڈیم بنا کر رکھ دیا ہے، ہر کس و ناقص کرسی پر بیٹھا ہے۔ کیا حال ہے؟ پیچھے بیٹھنے والے کو بیت اللہ نظر نہیں آ رہا۔ نوجوان کو دیکھا کرسی پر بیٹھا، پیر پر پیر چڑھائے، اپنے دوست کو کہا یہاں بیٹھو، وہ بھی کرسی پر بیٹھ گیا، اور باتیں چل رہی ہے دنیا کی، یہاں کی، وہاں کی، لایا نہیں، حرم میں بیٹھ کر ہو رہی ہے۔ اب تو اللہ معاف فرمائے، مطاف میں بھی وہ آنکھیں نظر نہیں آتی جو بیٹھ کر محبت سے بیت اللہ کو دیکھنے والی ہوں۔ ہمیں دوسروں کی کمی نہیں دیکھنا ہے، لیکن ہم یہ نہ کریں اس کے لیے کبھی ذرا بیٹھے ہوئے مجمع کی آنکھیں دیکھو جو مطاف میں بیٹھی ہوئی ہے، مطاف میں بیٹھ کر بھی یہاں دیکھ رہا ہے، وہاں دیکھ رہا ہے، بیت اللہ کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ 120 رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہو رہی ہیں، اس میں 20 صرف دیکھنے والے کے لیے ہے، لیکن وہاں بیٹھ کر بھی بیت اللہ کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا۔ میں نے ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین، ایک بزرگ کو دیکھا، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جسم بہت زیادہ بھاری تھا، ویل چیئر پر جب مطاف میں رات کو ان کو لایا جاتا تھا، ایسے ٹکٹکی لگا کر بیت اللہ کو دیکھتے تھے کہ پلک بھی نہیں جھپکتی تھی، ایسے بالکل دیکھتے تھے آنکھ۔ اب تو آنکھیں بھی نظر نہیں آتی کہ جو بیت اللہ کو یہ میرے رب کا گھر ہے۔ محبت کے ساتھ کچھ دیر بیت اللہ، میں آپ سے کہوں ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے 15 منٹ بالکل نظر لگا کر بیت اللہ کو دیکھا ہوگا؟ نہ ہم اپنے بچوں کی عادت ہم خود ہی نہیں کرتے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا 2 مہینہ پہلے، دیکھ بیٹا اگر 10 منٹ تک کنٹینیو تو نے دیکھا نا بیت اللہ کو محبت سے، تجھے فلاں گفٹ دوں گا۔ اس نے موبائل پر الارم لگائی، وہ دیکھنے لگا۔ میں نے کہا دیکھ گفٹ کے لیے مت دیکھنا، اللہ کا گھر ہے اس لیے محبت۔ اب ہم خود ہی نہیں دیکھتے، ہم اپنے بچوں کو کیا کہ توفیق ہی نہیں کہ بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو محبت کے دیکھ لیں۔ اب تو ایسا تماشا ہوا ہے میرے بھائیوں کہ اذان ہوتی ہے تو ہم کلوک ٹاور کو دیکھتے ہیں، اس سے نکلنے والی لائٹ کو دیکھتے ہیں۔ فجر کی اذان میں آپ دیکھیں مطاف میں کس قدر تماشا ہے۔ اذان شروع ہوئی، کلوک ٹاور سے لائٹ نکلی، فوراً مووی بننا شروع ہوتی ہے۔ پہلے وہ کلوک ٹاور کی مووی بناتا ہے، پھر پورے سارے حرم کی بناتا ہے، پھر پلٹا کر اس میں اپنے آپ کو لیتا ہے۔ میں بھی موجود ہوں اس وقت حرم میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہا جائے دوستوں، میں تو کہتا ہوں کسی کو برا بھی لگے، اس لیے کہ دونوں حرم کی بہت زیادہ بے ادبی کی جا رہی ہے، بہت زیادہ بے ادبی کی جا رہی ہے۔ کرسیوں کو استعمال کرتے ہیں، جب نماز کھڑے ہوتی ہے صفیں متصل نہیں ہوتی، صفوں کے درمیان کرسیوں کا، جو معذور ہے ان کو نہیں کہتا، ان کی تو معذوری ہے، لیکن جو جوان ہے کیا ضرورت ہے حرم میں؟ فوٹو اس قدر، موبائل کے کیمروں کا اس قدر مس یوز ہے کہ سب سے زیادہ اگر کہیں مووی بن رہی ہے تو یہاں بن رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسجد نبوی کے ادب کی بے ادبی کا یہ حال ہے۔
मवाज शरीफ पर सरकार को सलाम अर्ज करने हाजिर हो रहे हैं, किसी ने बताया नहीं सलाम कैसे अर्ज करना, किसी ने बताया नहीं सलाम कैसे अर्ज करना। 80% मजमा इस कदर बेअदबी और गुस्ताखी के साथ सलातो सलाम अर्ज करने हाजिर होता है कि खलेजा हलक को आ जाता है कि किसी ने इसको बताया नहीं सरकार के रोजे पर कैसे हाजिर होना है। मैं आपको बताऊं, और इसलिए बताऊं कि हम ये गलती नहीं करें, एक बड़ा मजमा इस तरह सलाम अर्ज करने हिंदुस्तान पाकिस्तान का आता है, एक हाथ में चप्पल होते हैं और दूसरे हाथ से मूवी बना रहा होता है। एक हाथ में चप्पल पकड़े हैं और दूसरे हाथ से मूवी बन रही है और सरकार के रोजे पर सलाम अर्ज करने आया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई जगह ना मिली जहां चप्पल रख देता, ये जगह है मूवी बनाने की, ये तो वो जगह है जहां जुनैद और बायजीद की सांसें रुक जाया करती हैं। अदब की वजह से सांस रुक जानी चाहिए। इस कदर गुस्ताखी और बेअदबी की यहां भी मूवी बना रहे हो। मेरे भाइयों, कोई बताने, मेरी माँ बहनें यहाँ बड़ी तादाद में हैं, मैं हाथ जोड़कर अपनी माँ बहनों से कहता हूँ, सबसे ज्यादा शोर की आवाज तुम्हारी जगह से आती है। तुम्हारा 3 वक्त दरवाजा खुलता है रियादुल जन्ना में जाने का और सलाम अर्ज करने का, उस तीनों वक्त में तुम्हारे यहाँ से औरतों के हिस्से से शोर की इस कदर आवाज आती है कि मर्दों के हिस्से तक वो शोर की आवाज आती है। और इस कदर औरतें बेअदबी करती हैं। मेरी अहलिया भी कहने लगी 2 महीना पहले, ये हाल है मवाज शरीफ पर सलाम अर्ज करते हुए कि एक दूसरे को धक्के दे रही हैं और सर से दुपट्टे हट रहे हैं, एक दूसरे को चप्पल से मार रही हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आपसे कहता हूं, आपको करीब जाने की जगह न मिले, रियादुल जन्ना में जाने की जगह न मिले, मेरी माँ बहनों, जहां तुम्हें जगह मिले वहीं नमाज पढ़ लेना, जहां जगह मिले वहीं से सलाम अर्ज कर देना, लेकिन बेअदबी और गुस्ताखी से बचना। मैं नहीं कहता, सूरह हुजरात अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ईमान वालों, याद रखो, अगर नबी की आवाज से तुम्हारी आवाज बुलंद हो गई, तुम्हारे सारे हज, सारे उम्रे, सारी तहज्जुद, सारी नवाफिल सब ज़ाय हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उलमा फरमाते ला यशऊरून, क्यों कहा गया तुम्हें पता नहीं चलेगा? पता चल जाए तो माफी तो मांग ले, पता भी नहीं चलेगा कि हज, तवाफ, उम्रे सब जाए हो गए, कब वहां की बेअदबी सब कुछ जाए और बर्बाद कर देगी। इसलिए वहां की बेअदबी, यहां तो कहा लब्बैक लब्बैक चीखते हुए आओ, दौड़ो, चलो, भागो, लेकिन मदीने मुनव्वरा अदब की जगह है। कदम भी आहिस्ते रखना। मैं जाने वालों से कहता हूं, थूकने की जरूरत पड़े, खबरदार मदीना की जमीन पर कभी न थूकना, पॉलीथीन बैग में थूकना, डस्टबिन में जाकर थूकना, मदीने मुनव्वरा की जमीन पर बराह राज न थूकना, मदीने मुनव्वरा की किसी चीज को बुरा न कहना। सिर्फ किसी ने इतना कह दिया मदीना की दही खट्टी होती है, सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाए निकल जाओ यहां से, जहां की दही मीठी हो वहां चले जाओ। मदीना मुनव्वरा की किसी चीज को आपने फरमाया जो मदीना वालों के साथ दगा करे, वो ऐसे घुल जाएगा जैसे नमक पानी में घुल जाया करता है। मदीने वालों के साथ बुराई का इरादा न करना, मदीने मुनव्वरा की किसी चीज को बुरा न कहना, मदीना की जमीन पर बराह राज न थूकना। मदीने मुनव्वरा इंतहाई अदब की जगह है दोस्त, इंतहाई अदब की जगह है। क्या करना? ये आदाब के बाद आखिरी बात, दरूद पाक कहते